السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں اور 10 علامتیں پائی جائے تو وہ عورت سب سے خوش نصیب اور سب سے خوش قسمت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت، زمین و جائیداد اور گاڑی اور بلڈنگیں بنی ہو اور ان کے ناز و نخرے اور حسن و جمال ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ ارے ان کے پاس تو گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پاس تو ناز و نخرے ہیں، ان کے گھر میں تو کام کرنے والے نوکر چاکر موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس تو بڑی زمین و جائیداد اور وہ بڑی زمین و جائیداد کے مالک ہے، سرکاری جاب لگی ہوئی ہے، وہ تو بڑے خوش قسمت ہے، وہ تو بڑے سکون سے ہے، اطمینان سے ہے، آرام سے ہے، اور وہ اپنی زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری کر رہے ہیں، وہ تو بڑے خوش نصیب ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خوش نصیب کون ہے اور خوش نصیب کون نہیں ہے۔ کہ وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت، زمین و جائیداد سب کچھ ہے، لیکن رات میں 4 گھنٹے کی نیند پوری کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سنیے کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ نمبر 1 کہ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا حاصل ہو جائے ٹھیک ہے، دنیا حاصل نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مال و دولت حاصل ہو جائے ٹھیک ہے، مال و دولت حاصل نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے اور نہ ملے تو پھر صبر کرے، اس پر انسان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مال نہیں مل رہا ہے یا آپ جو ہے دنیا کمانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو جو ہے دنیا مل نہیں رہی ہے، آپ کو مال و دولت حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ فلاں کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مل جائے تو وہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر آپ شکر ادا کریں، اور جو کچھ نہ ملے تو پھر اللہ جو ہے صبر کرتے رہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بڑی سکون اور بڑا اطمینان دے سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری علامت اور دوسری نشانی کہ نماز کی پابندی کرنے والی عورت سب سے خوش نصیب ہے۔ کہ جس عورت کی زندگی میں نماز ہے اور وقت پر پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتی ہے، تو وہ عورت جو بڑی بلڈنگ میں رہتی ہے، نوکر چاکر اس کے گھر میں کام کرتے ہیں اور بڑی زمین و جائیداد ہے، اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں تو اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت کہ جس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جس کی زندگی میں نمازیں ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے پاس سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، آرام بھی ہے، اس کے دل کو سکون بھی ہے، تسلی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو نماز اگر آپ پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے تو آپ خوش نصیب ہے، آپ خوش قسمت ہے، آپ سب سے بہترین عورت ہے، اور اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ پر نظر کرم فرمائی کہ جس کی بنیاد پر آپ کو اپنی عبادت کرنے کی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق آپ کو ملی ہے۔ تو یہ دوسری چیز جس عورت میں پائی جائے اور جس مرد میں پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ خوش نصیب ہے، چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم ایک چھوٹے سے روم میں رہتے ہو، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن پھر بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون ہے سمجھ لو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، دماغی سکون نہیں ہے تو سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز قرآن کی تلاوت ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن قرآن کی تلاوت ہمارے پاس میں ہے تو ہمارے دل و دماغ کو اور ہمارے جسم کو اور ہماری روحانیت کو بڑی طاقت اور بڑی قوت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز عبادت کرنے والی عورت ہے۔
ہاں جو عورت اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف اور مشغول رہتی ہے وہ سب سے خوش نصیب عورت ہے، وہ اللہ والی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے وہ عورت کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ کی عبادت کرتی رہے، چلتی پھرتی اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہوئی درود شریف پڑھ رہی ہے، استغفار کر رہی ہے اور کلمہ پڑھ رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو کچھ اس کو یاد ہے وہ پڑھ رہی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے پابندی سے نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ عورتیں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں صفت اور پانچویں علامت کہ اچھے اخلاق والے، ہاں جس عورت کے اندر اخلاق اچھے ہو، اب چاہے وہ چھوٹے سے مکان میں رہتی ہو، چھوٹے سے گھر میں رہتی ہو، ایک روم میں رہتی ہو، چاہے وہ کسی ایک جھونپڑے میں رہتی ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا بولنے کا انداز بڑا اچھا ہے، وہ کسی سے جب گفتگو کرتی ہے تو اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہے، تو میں کر کے نہیں کرتی، بڑے اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آتی ہے، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ کسی کو دینے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی جیسے کسی کو ضرورت پڑ گئی، تو کسی بھی چیز کے اعتبار سے اگر اچھے اخلاق ہیں تو پھر آپ سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ ایک وہ عورت ہے کہ جس کے پاس حسن و جمال سب کچھ ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو کوئی بھی عورت اس کو جو ہے اس سے بات کرنے کی اور اسی طریقے سے اس کے پاس کھڑے رہنے کا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھے گی، بلکہ وہ کہے گی کہ اس میں تو بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے کون بات کرے، اس کے پاس کون بیٹھے۔ اور جس کے پاس اخلاق ہو تو اس سے ہر ایک بات کرے گا، ہر عورت اس کے پاس بیٹھنا اپنے آپ کو پسند کرے گی، ٹھیک ہے، تو اپنے اخلاق اچھے بنائے، تو اچھے اخلاق والی عورت سب سے خوش نصیب ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر جو ہے فضول باتوں سے پرہیز کرنے والی، فضول باتوں سے بچنے والی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھار اپنا دماغ فریش کرنے کے لیے، اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے آپ جو ہے ادھر ادھر کی جو ہے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب الگ چیزیں ہیں، لیکن دن بھر جو ہے فضول باتیں کرتے رہنا اور چے می کرتے رہنا اور اسی طریقے سے کچ کچ کرتے رہنا اور فضول باتوں میں لگے رہنا اور اپنا پورا دن اسی میں برباد کر دینا، تو وہ عورتیں جو ہے خوش نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی اس کی غیبت کر رہی ہے، کبھی اس کی برائی کر رہی ہے، کبھی اس کے بارے میں کہہ رہی ہے، کبھی اس پر الزام لگا رہی ہے، نہیں، بلکہ جتنی ضرورت اتنی بات، اور اگر ہماری جو ہے کچھ ہنسی مذاق کے موڈ میں ہو تو پھر ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن پورا دن اسی میں ضائع کر دینا، فضول باتیں کرتے رہنا، اس سے ہمیں نہ کچھ مطلب حاصل ہوتا ہے اور نہ ہمیں سکون اور اطمینان مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام مال سے بچنے والی ہے کہ جو عورت حرام مال سے احتیاط کرتی ہے اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاتی ہے، تو وہ عورت سب سے خوش نصیب ہے، بڑی خوش قسمت ہے وہ عورت کہ جو اپنے آپ کو حرام مال سے بچاتی ہے۔ اور حرام مال سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں عبادت کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، ہمارے جو بچوں کی تربیت ہوگی وہ بہترین ہوگی، ہمارے بچے جو پیدا ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ خوش قسمت ہوں گے، سارے اثرات بچوں پر پڑیں گے۔ اور ایک وہ عورت ہے کہ جو حرام اور حلال کی اس کو کوئی پہچان نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ میں حرام استعمال کر رہی ہوں یا حلال مال کھا رہے ہوں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسی عورتوں کا کیا فائدہ؟ تو اپنے آپ کو جو ہے حلال کھانے کی جو ہے اس کی ایک عادت بنائے کہ ہم حلال کھائیں گے، حرام سے ہم کو بالکل اور بالکلیہ طور پر ہمیں جو ہے احتیاط کرنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو حرام مال سے بچنا ہے اور حلال رزق استعمال کرنا ہے، حلال رزق کھانا ہے، جو چیزیں حلال ہے وہی ہمیں استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر صدقہ کرنے والی عورت ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے غریب آ گیا ہمارے دروازے پر، کوئی مسکین آ گیا اور ہم نے 2 روپے 5 روپے 10 روپے جتنی ہماری استطاعت، جتنی ہماری طاقت ہم نے اس کو دے دیے، تو پھر یہ عورت سب سے خوش نصیب ہے کیونکہ صدقہ کر رہی ہے۔ اور صدقے کے تو اتنے سارے فضائل ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بڑی بڑی پریشانیاں صدقے سے دور ہو جاتی ہے۔ صدقہ کرنے والی عورت سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت رحمت کی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھتا ہے۔
اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں، اس کے مال میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کریں، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 5 روپیہ ہو، لیکن ہم صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ صدقہ کرنے سے انسان کا تکبر دور ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ دور ہوتا ہے، تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اچھے اور اسی طریقے سے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کی علامت ہے، خوش نصیب عورتوں کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے 90 نمبر پر کہ سخاوت کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے دل کو بڑا رکھے، اپنے دل کا جو ظرف ہے اس کو بڑا رکھے، سخی بننے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم فوراً اور فوری طور پر اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوس میں کوئی عورت رہتی ہے، تو اگر اس کو کسی چیز کی حاجت ہو گئی، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر ہم جو ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے اندر ایک سخاوت کا مزاج پیدا کریں، فل خرچ کریں، خوب خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ تو ہم جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی ہمارا دل بھی نرم ہوگا اور اللہ رب العزت ہم سے خوش بھی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے غیبت نہ کرنا، ہاں یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ جہاں پر 2-4 عورتیں جمع ہوئی، 2 عورتیں جمع ہوئی اور فوراً غیبتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو عورت سب سے زیادہ غیبت کرتی ہے، ایک تو اس کی نیکیاں صاف ہو جاتی ہے، اس کا عبادت، وہ جتنی عبادت کرتی ہے، جتنی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو ساری کی ساری نیکیاں اس کی مٹ جاتی ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کا عبادت کرنے کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور بڑے سکون اور اطمینان سے رہنے کی کوشش کریں۔ جب ہم غیبت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون رہے گا، ہمارے دماغ میں جو ہے بالکل اطمینان رہے گا۔ لیکن جب ہم غیبت کریں گے کہ فلانے کے پاس تو اتنا سب کچھ آ گیا، اس نے سب کچھ کما لیا، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو وہ ہے، اب ہم ان کی جو ہے غیبتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی برائیاں کر رہے ہیں اور برائیاں کر کے خود پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر خوش رہے، اور جو ہمیں نہیں ملا ہے کوئی بات نہیں، اس پر ہم جو ہے صبر کریں۔ اللہ رب العزت سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔